السلام علیکم۔ اذان کی ابتدا کا واقعہ۔ یہ واقعہ سنہ نبی داؤد حدیث نمبر 498 کتاب بدء الاذان کتاب الصلاۃ، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 706 باب الاذان والسنۃ فیہ، اور سیرت ابن ہشام میں مذکور ہے۔ واقعے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو نماز کی باجماعت نماز کے قیام پر غور کیا گیا کہ وہ کس طرح قائم کیا جائے، کس طرح نظام قائم کیا جائے۔ تو بعض نے رائے دی کہ ایک جھنڈا رکھیں، جب نماز کا وقت ہو اس جھنڈے کو لہرا دیا جائے۔ اس رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسترد فرما دیا۔ پھر ایک رائے دی گئی کہ جو یہودی جس طرح وہ ایک سینگ رکھتے ہیں اور سینگ میں پھونک مارتے ہیں، تو نماز کے وقت ہم بھی اسی ایسے ہی سینگ میں پھونک مار لیا کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے اس عمل کو مسترد فرما دیا، یہود کا عمل نہیں کرنا، یہود کی مشابہت نہیں کرنی۔ پھر ایک کسی نے ناقوس کا نام لیا، یعنی جو گرجا گھر میں گھنٹی بجائی جاتی اس کا نام لیا کہ اس کو بجایا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نصارہ کا عمل ہے، ہمیں ان کی بھی نقل نہیں کرنی ہے۔ اس مجلس میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ اس مجلس سے جب گھر لوٹے تو بہت پریشان تھے کہ کس طرح جماعت نماز کا انتظام کیا جائے گا۔ اسی پریشانی میں آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں آپ کو اذان کے الفاظ سنائی دیے، مکمل الفاظ اذان کے آپ کو بتائے گئے۔ تو اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میرے خواب میں آنے والے نے آ کر مجھے اذان سکھائی ہے۔ یہ پوری اذان انہوں نے بتائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے 20 دن پہلے اذان کے کلمات سکھا دیے گئے تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ بتا نہیں سکے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، جب ان کو پتہ چلا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو 20 دن پہلے ہی اذان سکھا دی گئی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو بتانے سے کس نے روکا تھا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور مجھ سے عبداللہ ابن زید سبقت لے گئے۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ آپ کو جو کلمات بتائیں، جس طرح بتائیں آپ ان کلمات سے اذان کہیے۔ اس طرح اذان کی مدینہ منورہ میں نماز کے لیے ابتدا ہوئی، اور اس طرح نماز باجماعت کے نظام کا قیام مدینہ منورہ میں ہوا۔ یہ واقعہ اس بات کا وہ کرتا ہے کہ اگرچہ اس زمانے میں یہود اور نصارہ کے بہت سے جو ایسے اعمال جو قابل اعتراض نہیں تھے ان کے مشابہت کر لی جاتی تھی، لیکن عبادت میں ان کی مشابہت کو ناپسند کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ اسلام کی عبادت کا جو نظام ہے وہ سب سے الگ، سب سے منفرد، چوں اس طرح اذان کے ذریعے نظام نماز باجماعت کے نظام کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اللہ حافظ۔